اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر نیک بننے کی جستجو کرے گا، اپنے آپ کو نیکی پر رکھنے کی فکر اور کوشش کرتا رہے گا اور نیک بنتا رہے گا، فرمایا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ آخرت میں سے کامیابی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، بلکہ فرمائیں کہ یہ دنیا بھی اس کی اچھی کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیشتر مقامات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا کہ اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے چاہنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، سچا وعدہ ہے کہ نیکی کی زندگی بسر کرنے پر صرف یہی نہیں کہ آخرت اچھی ہوگی، فرمایا دنیا کی اچھی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسے موت کا کوئی غم آئے گا ہی نہیں، کوئی فکر ستائے گی نہیں، کوئی آزمائش اس پر آئے گی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اور اس کے لیے دیکھا جائے تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات، ان پر تو دنیا میں کوئی غم آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان سے زیادہ نیک تو کوئی گزرے ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑے نیکوں کے سردار، اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء فالانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی، پھر جو زیادہ ان کے قریب نیکی میں، تقوی میں، ایمان میں ان سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو تو اس پر بھی حالات آئے۔ اور آپ نے ایک جگہ فرمایا مجھے جتنا آزمایا گیا اللہ کے دین کے لیے، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو تکلیف نہ دی گئی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آزمائش میں آئی، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب اس کو عطا ہوا ہے نیکی پر، پھر اللہ جس حال میں رکھے گی اس حال میں مطمئن رہے گا، این آزمائشوں کے اندر بھی اس کا رابطہ اللہ سے رہے گا، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی اس کو شکر کی عبادت بھی حاصل ہوگی، اس کو صبر کی عبادت بھی حاصل ہوگی، اور دونوں اپنی جگہ پر بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھی حالت میں ہوگا اللہ کا شکر ادا کرے گا، تکلیف میں ہوگا صبر کر کے اللہ کو راضی رکھے گا، تو اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا۔ اس بندے کا رب سے تعلق مضبوط ہو تو دنیا کی تکلیف لگے گی، اور دنیا کی پریشانی سے پریشان کرے گی، اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دے گی۔ غم آئیں گے صحیح، لیکن اس کے دل میں جگہ بنا نہ سکے گی۔ غم آئیں گے، اس کی بھی اولاد اس سے جدا ہوگی، اس پر بھی بیماریاں آئیں گی، پریشانی آئے گی، مالی حالات اس پر بھی آئیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کم میں اچھے بھی داخل ہے، برے بھی داخل ہے۔ اللہ فرما رہا ہم تمہیں آزمائیں گے، اردو میں تمہیں کہا جاتا، عربی میں کم، لفظ کم، حرف کم ہے، فرمایا تمہیں آزمائیں گے، اس تم میں سب داخل ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات بھی اس میں شامل ہے، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، فقہاء، محدثین، اللہ کے نیک بندے ہوں یا فاسق فاجر بدکار ہوں، سب اس میں داخل ہے۔ آزمائش آئے گی، فرمایا من الخوف، کبھی تم پر خوف مسلط کر دیں گے، کبھی تم پر بھوک مسلط کر دیں گے، مالی حالات تنگ کر دیں گے، والجوع ونقص من الاموال، مال کے اندر کمی آ جائے گی، والانفس، کبھی تمہارا کوئی چارہ ہم لے لیں گے تم سے، والثمرات، کبھی پیداوار کے اندر ہم کمی کر دیں گے،
کہیں بارش زیادہ برسا کر پیداوار کے اندر کمی ہو جائے گی، کبھی پیداوار نہ ہو، اس درجے کی پیداوار ہوگی نہیں زمین سے، تمہیں پریشانی آئے گی۔ یہ حالات اللہ نے بڑھا تم سب پر آنے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو ان حالات میں اللہ سے تعلق جوڑے رکھے اور صبر کا دامن تھامے رکھے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور اس بات کا یقین رکھے جو اللہ نے لیا ہے دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے، کئی گنا بڑھا کر اللہ دیں گے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو ہماری طرف سے۔ اب اللہ جس چیز جو خوشخبری ہے وہ ان کی بڑی خوشخبری ہوگی۔ فرمایا ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، صابرین کون ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ پڑھ کر اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں اور اللہ سے جو تعلق ہے اس کی تجدید کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ آپ نے آزمایا ہے، ہم آزمائش میں بھی آپ کے ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اللہ اچھی حالت میں رکھے تب کہ ہمارا رب، اللہ بری حالت میں رکھے آزمانے کے لیے اللہ کیا کچھ دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ وہ ہمیں نظر نہیں آ تو آزمائش سب پر آئے گی، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں میں بھی اللہ سے ٹوٹتے نہیں ہیں، اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ان کا رونا پسند ہے، اللہ کو آنسو ان کے بہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں رونے والا انسان، اللہ کے خوف میں رونے والا انسان، دونوں بڑے کامیاب۔ ایک اللہ کی محبت، اللہ کی یاد ستا رہی ہے، کب اللہ کو دیکھیں، کب اللہ سے ہم کلام ہو، انسان اس محبت میں کبھی کبھی آنسو نکل جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، خوشی کے آنسو جسے کہا جائے، یہ بھی بڑا مبارک کامیاب۔ اور فرمایا کہ اللہ کا خوف کہ یا اللہ تیرا دیدار نہ ہو، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں، تو نظر رحمت پھیر لے، یا اللہ میرا کوئی ٹھکانا ہی نہیں، میری تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ خوف دامنگیر ہو کہ اللہ کے سامنے پوچھ پیش ہونا ہے، اللہ نے حساب لے لیا تو کیا بنے گا، کیا بنے گا ہمارا، کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں دست رحمت اٹھا لوں، مفہوم آیا کا فرمایا نہ ماں تمہارے کام آئے، نہ باپ تمہارے کام آئے، نہ تمہارا خاندان جتنا تمہارے کام ہے، تنے تنہا رہ جاؤ، کوئی ہم سے بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ خوف یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آزمائش آئی بھی، لیکن آزمائشوں میں اللہ سے جڑے رہنا یہ نیک مومن بندے کو اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور تعلق کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ وہ اپنے غم دنیا کو نہیں بتاتا، وہ اللہ سے شیئر کرتا ہے، وہ اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسئلے رکھتا ہے، اور اللہ کو بندے کا یہ مسئلے رکھنا بڑا پسند ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ فرماتا ہے جو ہمیں چھوڑ کر دوسروں سے اپنے مسئلے بیان کرتا رہے اور ہم سے اپنے مسئلے نہ بیان کرے، ہم سے نہ مانگے، ورنہ ہمیں غصہ آتا ہے ایسے بندے سے۔ ظاہر ہے میرے گھر کا بچہ، میرے گھر کی بچی آپ میں سے، آپ کے گھر کی بچہ بچی پڑوس کے گھر والے سے کوئی تنگی مانگے، پیسے مانگے تو ہماری غیرت جاگتی ہے، تو ہم تو اللہ کے سچے بندے ہیں، ہم تو حقیقی بندے ہیں، پیدا میں اللہ نے کیا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ پیارے نبی جب میرے بارے میں تم سے سوال کرے، اللہ نظر نہیں آتے، فرمایا تمہیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ بہت قریب ہے تمہارے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا اتنے قریب ہیں ہم تمہارے، ہم تم میں سے ہر ایک کے اتنے قریب ہے، قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فرمایا تمہاری شہرت جو دل اور دماغ کو جوڑا رکھے ہوئے تم زندہ ہو، فرمایا اس سے زیادہ ہم تمہارے قریب۔ جب بندے کا ان آیتوں پر یقین اور ایمان ہو جائے تو بندہ کیسا بادشاہ دل بن جاتا ہے، پھر دنیا کی پریشانی سے پریشانی کرتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے انا عند ظن عبدی، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں خیال رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں۔ اگر ہم نے یہ چاہ کہ فلاں جگہ جائیں گے، فلاں عامل کے پاس جائیں گے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، فلاں مولوی کے پاس جائیں گے، فلاں عالم کے پاس جائیں گے، تعویذ لے کے مسئلے حل ہوں گے، آپ نے گویا کہ پہلے قدم اٹھا کر اللہ کو ناراض کر دیا۔
کہاں اللہ نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسئلہ ہو تو میں فلاں کے پاس جا؟ اللہ تو یہ فرمایا مسئلہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جانا۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ایک تو بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بندے کا اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، پھر پورا قرآن بھی آپ پڑھ رہے ہوگے لیکن آپ کا اللہ پر اور قرآن پر وہ ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ سے مضبوط رابطہ کر لیا اور اللہ پر یقین کر لیا، اللہ کی قسم سورہ فاتحہ سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، سورۃ الفاتحہ سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ساری بات ہے یقین کی۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ جیسا یقین رکھتا ہے میں ویسا معاملہ رکھتا ہوں، میں ویسا۔ آج بہت ساری ایک بڑا حصہ دنیا کا، ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا، کلمہ گو مسلمانوں کا، وہ اللہ پر یقین کے بارے میں بڑے کمزور ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ذرا کوئی مسئلہ آیا، کبھی کس عامل کے در پر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے، کبھی کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتا ہے، کیا ہے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، در در کا ہو جاتا ہے۔ اور حقیقی در تو ایک ہی ہے نا اللہ کا، وہ در در وہ بھکاریوں کے دروں کا ہو جاتا ہے، وہ خود بھکاری، وہ خود فقیر، اس عامل کے خود سو مسئلے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ کیا حل کرے گا؟ آپ کے پاس قرآن ہے، یقین کرے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ کے پاس اللہ کا قرآن یقین ہے، اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ساری بات ہمارا دین سارا یقین پر ہے۔ وہ جو تبلیغ حضرات کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں ہے، حقیقت یہی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ زبان تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ حقیقت اتر جائے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا کسی سے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، نہ ہونے والے کام جو دنیا نہ کر سکے اللہ کرنا چاہے اللہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اللہ ہے، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، رب کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہم در در کے ہو جاتے ہیں۔ اور علامہ اقبال مرحوم بڑا اچھا شعر کہہ گئے، فرمائے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے عابدی کو نجات۔ آج بندہ پریشانی میں ہر جگہ چلے جاتا، اللہ کے در میں نہیں آتا، ہر جگہ جا کر ماتھا ٹیک لیتا ہے، اس پر یقین کر لیا، اس پر یقین نہیں ہے، یقین تو اللہ پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج بندہ پریشان ہے۔ اللہ کا رب ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کا رب ہے حقیقی۔ اللہ بندے کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرماتے میرے پاس آنے کے لیے، مجھ سے مانگنے کے لیے، کیونکہ شاہی دربار ہے اور حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کو ملنے کے لیے بڑی اپنے آپ کو بادب رکھنا ہوگا، آپ کو اجازت لینی ہوگی، فلاں کی اجازت، پھر جا کر کبھی آپ کو قسمت سے آپ کو ملاقات کا موقع مل جائے مہینے بعد، 2 مہینے بعد۔ اور جو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ کے یہاں کوئی پابندیاں نہیں ہے، بیٹھ کر اللہ سے مانگ لو، باوضو ہو کر مانگ لو، بے وضو اللہ کے لیے برابر ہے، قبلہ ہو کر مانگو یا قبلے سے رخ ہٹا ہوا ہو، چلتے پھرتے اللہ سے مانگ رہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا بے ادب ہے، اس کو مانگنے کا ادب نہیں، جیسے مانگو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، لیٹے ہوئے ہمیں یاد کر لو، بیٹھے ہوئے ہمیں یاد کر لو، چلتے پھرتے ہمیں یاد کر لو، فرمایا بس ہمیں یاد کرتے رہو۔ اور فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم جب جب مجھے یاد کرتے رہو گے میں تمہیں یاد کرتا رہوں، جب جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ ایک بزرگ تھے، فرمانے لگے مجھے وہ موقع یاد ہے، وہ وقت یاد ہے جب اللہ مجھے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ بات سن کر لوگ حیران ہوئے، حضرت یہ کی بڑی بات، فرمایا ہاں میرا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں جب اللہ کو یاد کرتا ہوں میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، یقین ہم میں سے بہت سارے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے اس بات کا یقین نہیں، دل ہے، اس لیے مسئلے آتے ہیں تو غیروں کی طرف نظریں جاتی ہیں۔ اچھے پڑھے لکھے دین سے وابستہ گرانے، انہیں دیکھا جاتا ہے عاملوں کے در پر دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے، اور اس دور سے ہم بھی گزرے ہیں۔ اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی۔ میں عرض کر رہا ہوں ساری بات ہے یقین کی، یقین ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے کافی ہے۔ کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے 3 بار سورہ فلق پڑھ لے، 3 بار سورہ ناس پڑھ لے، اللہ سے آپ کا رابطہ قائم ہو گیا ہے، آپ کا رابطہ اللہ سے قائم ہو گیا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے خچر پر سوار تھے. آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بچے کی نسبت آپ کے بیٹے تو ویسے تھے روحانی بیٹے, ہم سب روحانی اولاد اللہ کے رسول کی. تو آپ تو ہر وقت اسلام, فکر آخرت, بچہ ہو بڑا ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے, اللہ کا یقین آ جائے. تو آپ نے فرمایا اے غلام, جی یا رسول اللہ. غلام کا مطلب عربی کے اندر اردو میں کہتے ہیں بچہ. اے بچے, اے بیٹا. عرض کی یا رسول اللہ فرمائے, اے میرے بیٹے, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی کچھ مانگنا ہو نا تو اللہ سے مانگنا. چھوٹے بچہ ہے, ہم کہتے ہیں بچہ کیا سمجھے گا, غلط کام کرو تو بچہ. اللہ کے رسول کی تربیت کا انداز دیکھے, یہ تو بننے کی بگڑنے کی اس کے دن ہوتے ہیں. اللہ کے رسول بچے سے فرما رہے ہیں, چہرہ ہمیں پھیر کر, بیٹا جب بھی مانگو اللہ سے مانگنا, اشارہ کر کے اللہ سے مانگنا. جی یا رسول اللہ, جب بھی مانگوں اللہ سے مانگوں. تھوڑے آگے گئے, یا غلام, اے بچہ, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مدد مانگنی ہو نا اللہ سے مانگنا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے رابطہ کرنا. جی یا رسول اللہ, میں ہمیشہ اللہ سے مدد مانگوں گا. پھر آپ نے اور زیادہ یقین مضبوط کرنے کے لیے, کبھی کبھی ہو رہا ہوتا ہے, نظر آتا ہے یار یہاں سے بھی تو ہو رہا ہے معاذ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, بیٹا جان لے یہ سارے لوگ, یہ ساری طاقتیں جمع ہو جائے, تجھے فائدہ دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تجھے فائدہ نہیں دے سکتے. اور بیٹا یہ بھی یاد رکھنا, یہ ساری دنیا کے سارے لوگ تیرا بگاڑنا چاہے, تجھے نقصان دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ کے رسول تربیت فرما رہے ہیں. آپ نے تو ہمیں یہی سمجھایا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو, کوئی مسئلہ اللہ کے پاس جاؤ. یہ کہیں نہیں ملتا معاذ اللہ قرآن میں نہ حدیث میں. کوئی مسئلہ ہو فنا کسی عالم کے پاس, ہاں دینی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے, دنیاوی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حکم ہے عالم سے پوچھو, لیکن اندر کی ایک چیز جو تمہیں نظر آنا اس کی, اس کا رابطہ اللہ سے قائم رکھو. اللہ ہی ہے تمہاری ان چیزوں کو دور کرنے والے, پریشانیوں کو دور کرنے والے. تو ہم میں سے بہت سارے خاص کر عورتوں کا ذہن بہت بگڑا ہوتا ہے. بچہ ذرا رو رہا ہے, اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کو یہ ہو گیا ہے. اگر اللہ پر یقین ہو, اگر اللہ پر ایمان ہو, یاد رکھنا میرے بھائی دوستوں, اللہ پر یقین ہی اللہ چاہتے ہیں, اللہ پر یقین ہی اللہ چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ پر یقین ہو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لے, آپ کو گھر سے بچے کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں روحانی مسئلے کے لیے. جسمانی مسئلہ ہے, اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کیونکہ جسم کا تعلق دنیا سے, اس کا علاج بھی دنیا سے ہی دیکھنا ہے, دنیا کے اندر ہی تلاش کرنا ہے. ڈاکٹر شفا اللہ دے گا یہاں بھی, لیکن سبب اختیار کرنا بندے کو اللہ کا حکم ہے. توکل نام اس کا ہے, توکل نام اس کا ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا. چھری تیز رکھنی ہے اپنی طرف سے, لیکن یہ یقین رکھنا ہے چھری نہیں کاٹے گی, کاٹے گا اللہ کا حکم سے کاٹے. اللہ کا حکم ہوگا چھری چلے گی. بہت ساری بار اللہ نے دکھایا ہے, اسباب تھے, اللہ کی چاہت نہ تھی, آگ تھی جلایا نہیں, پانی تھا ڈبویا نہیں, چھری تھی جانور کے اپنا بچے کے مبارک جسم پر گلے پر, لیکن چھری چلی نہیں. اسماعیل علیہ السلام, تو اللہ نے یہ چیزیں دکھائی ہیں, اپنی قدرت دکھائی ہے, ہوتا سب ہمارے حکم سے. لیکن روحانی مسئلے کے اندر اس وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پہلے قدم پر آپ اللہ کو ناراض کرتے. میں عرض کر رہا ہوں جسمانی مسئلے کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے, علاج کرنا ہے, بلکہ علاج نہ کروایا, موت آئی, موت بھی آئی, گناہ گار مرا. اگر علاج نہ کروایا اور اس حال میں موت آ گئی, ایک تو موت آئی, دوسرا گناہ گار ہوگا, اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ نے طاقت دی تھی, علاج بھی نہیں کروایا, تو یہ تو حکم ہے. لیکن روحانی مسئلے کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اپنے گھر سے باہر نہ نکلے, اللہ کے ساتھ موجود ہے. میں اس گھر پر ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن آتا ہے پڑھنا, گھر میں کسی کو آتا ہے پڑھے, بچے پر دم کرے, بڑے پر دم کرے, اللہ شفا دے دے گا. ساری باتیں یقین. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, میرے امت کے 70,000 افراد, اربوں میں ہے امت,
اربوں میں ہوگی امت. فرمایا میرے امت کے 70,000 افراد میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا کون ہوں گے؟ جو ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے. یہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو ہم پر بھروسہ کرے پھر ہم اس کے لیے کافی ہیں. ساری بات ہے میں عرض کر رہا ہوں یقین بھروسے کی. اللہ پر یقین بھروسہ کر لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اللہ نہیں فرمایا فلاں نے بھروسہ فرمایا ہر معاملے میں ہم پر بھروسہ رکھو ہم تمہارے لیے کافی. تو آج کا سبق یہی ہے کہ اللہ پر یقین ایمان ہو. کوئی مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو، اللہ کے لیے چھوٹا بھی چھوٹا بڑا بھی چھوٹا، اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اللہ پر یقین کرنے والے بن جائے، دنیا میں انشاءاللہ جنت کا سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر کامل ایمان اعتماد کی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.